نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اقدس کی زیارت، کتنے خوش نصیب تھے وہ مومنین جن کی آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور شب روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے مستفیض ہوئی۔ یہ سعادت تو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے مخصوص تھی، لیکن یہ موقع قیامت تک باقی ہے کہ مشتاقان دیدار روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر کھڑے ہو کر درود و سلام کے تحفے پیش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حج کیا اور میری وفات کے بعد اس نے میرے روز اقدس کی زیارت کی تو وہ زیارت کی سعادت پانے میں اسی شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اور جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو۔ اور میری امت کا جو شخص میری زیارت کرنے کی وسعت اور طاقت رکھنے کے باوجود میری زیارت نہ کرے تو اس کا کوئی عذر نہیں، اور فرمایا جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اس کے سوا اس کا کوئی دوسرا کام نہ ہو تو اس کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ روزہ اقدس کی زیارت کا حکم۔ روزہ اقدس کی زیارت واجب ہے، علم احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے، جس نے استطاعت کے باوجود میری زیارت نہیں کی اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ انہی احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے روزہ اقدس کی زیارت کو واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دوسرے اسلاف نے روزہ اقدس کی زیارت کا بڑا اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام، تابعین اور دوسرے اسلاف روزہ اقدس کی زیارت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جب بھی سفر سے آتے تو سب سے پہلے روزہ اقدس پر حاضری ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درود پیش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کعب احبار کو لے کر مدینے آئے اور مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے روز اقدس پر حاضر ہو اور جناب رسالت میں درود و سلام پیش کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شام سے خاص اس مقصد کے لیے اپنے قاصد کو مدینہ منورہ بھیجا اور وہاں پہنچ کر دربار رسالت میں ان کا سلام پہنچا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شام سے خاص اس مقصد کے لیے اپنے قاصد کو مدینہ منورہ بھیجا کہ وہاں پہنچ کر دربار رسالت میں ان کا سلام پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر الدعوانا الحمدللہ.